آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے ہیں، پرسوں بھی، ریگولر بیسس پہ، تو یہی چیز ہے جو کہ ران بن جائے گی، دلوں پر زنگ کا سبب بن جائے گی، دل کو کالا کر دے گی، سیاہ. آپ امیجن کیجئے کہ آپ کی پلیٹ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی ساری نیکیاں کر رہے ہیں تو 2-4 گناہ ہی تو ہیں صرف. اب آپ امیجن کیجئے نا، ایک پلیٹ ہے آپ کی، اس میں بہترین غذا رکھی ہوئی ہے، بہت اچھا سا کباب رکھا ہے، بہت اچھا سا ایک نان بھی رکھا ہے اس کے اندر، اور جو آپ کو کھانا پسند ہے وہ سب رکھا ہے، اور اس میں ایک ٹائنی سا کاکروچ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کیوں نہیں کھاتے آپ وہ کھانا؟ یہ اتنا چھوٹا سا تو کاکروچ ہے، اپنے یوں ہلا رہا ہے اپنے وہ ٹینٹیکلز، دیکھ ہی تو رہا ہے آپ کو. تو اب کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیوں گھن آئی آپ کو؟ کیوں آپ نے وہ پلیٹ پیچھے کھسکا دی؟ یا بعض دفعہ کہیں آپ جائیں ایک بال نکل آتا ہے کھانے میں، اے ہے کی کیا بات ہے؟ ایک کھانے کو وزن کریں اور اس ایک بال کا وزن کریں تو کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ کھانے کا زیادہ ہوگا. یا ایک چلیں چھوٹا سا ناخن، کیوں؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ اتنا منا سا ناخن آ گیا، اتنے مزے کا باقی کھانا ہے، اس ناخن کا کیا وزن اس سارے کھانے کے مقابلے میں؟ اس کا تو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. بکے تو کڑوا ہو یا کچھ اور پرابلم ہو یا کھٹا ہو، ٹیسٹ لیس ہے، نکال کے ایک طرف رکھ دیں، باقی کھانا کھائیں. آپ کی بھوک کیوں مٹ جاتی ہے اتنی ٹائنی چیز دیکھ کے؟ اس لیے کہ گندا لگا نا آپ کو. تو یہ گناہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چلو ایک ہی تو گناہ ہے، اور اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم گناہ کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں، اور اللہ قبول کیے جائے کیے جائے کیے جائے، بس ہماری نیکیاں مت دیکھے گناہوں کو. کیسے اللہ کو گھن آتی ہوگی نا ہماری گندگی گناہوں کی دیکھ کر. تو بات یہی ہے، کوئی گناہ معمولی نہیں. ہم اتنے پرٹیکولر ہیں دنیا کے معاملے میں، تو اتنی سی گندگی ہمیں نہیں برداشت. یہ ہمارے مزاج کا حال، اتنے نازک مزاج ہیں ہم، اور اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ ڈھیر گندگی کے ساتھ جو چند نیکیاں ہم اللہ کو بھیجتے ہیں، اللہ خوشی خوشی قبول کرے اور بہت خوش بھی ہو، اور ہمیں تھینک یو بھی کہے کہ تھینک یو، آپ نے اتنا تو کر لیا، بڑی مہربانی، آپ تو بہت امپورٹنٹ تھیں، آپ کے میاں تو بہت اعلیٰ عہدے پر تھے، چلو بڑا شکر ہے کہ آپ نے ٹکا تو لیا جارجٹ کا دوپٹہ سر کے کنارے پر. ریئلی ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں اللہ سے. ہم کہتے ہیں اتنا ایٹ لیسٹ اتنا تو کر رہے ہیں، باقی تو اتنا بھی نہیں کرتے. تو کبھی ہم اپنی دنیا کے لیے تو کمپیئر نہیں کرتے کسی کو کسی اور کے ساتھ. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو مسلسل ہوتے رہیں، وہ بھی بہت برے ہیں. کہاں کے بڑے بڑے گناہ مسلسل شامل رہیں، اور پھر ہم کو یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے دل سیاہ ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا جب انسان ریگولر گناہ کرتا رہتا ہے، ریگولر سنر، کمپلسو سنر جب بن جاتا ہے، تو پھر دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ڈونٹ بی ریجڈ، ڈونٹ بی اے فنڈو، کچھ نہیں ہوتا اس سے، باقی بھی تو کام اتنے ہم کر رہے ہیں. اور پھر سارے دل پہ وہ زنگ چھا جاتا ہے، اور کوئی نور نہیں بچتا اس کے اندر، کالا سیاہ گندا اندھیرا دل. اور ہمیں گھن نہیں آتی اس دل سے، کتنا گندا اندر لے کر پھرتے رہتے ہیں اس کو. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ گندگی کا احساس بھی پھر کم ہونے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے. انسان مجبوری کے نام پہ اس کو شامل ہی کر لیتا ہے کہ ہم کیا کروں، ریئلی کانٹ ہیلپ اٹ، میں کیا کروں، اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول دیا ہے. ہم غلط کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول. بالکل میں خود اپنے کنٹرول میں ہوں. بچے میرے کنٹرول میں ہو سکتا ہے نہ ہوں، میاں یا ماں باپ یا بہن بھائی پہ کنٹرول کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یا شاگردوں پہ کنٹرول کا کوئی دعویٰ نہیں. اپنی ذات تو اپنی قابو میں ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ دوسروں کو تو مجبور کر نہیں سکتے کہ نیکیاں کریں، لیکن دوسرے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم گناہ کریں. یہ تو عجیب ہی بات ہے، عجیب قسم کی ارتھمیٹک بن رہی ہے ساری. ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے. عرض کیا، حضور دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت. دل پھر چمک اٹھیں گے، اللہ کی محبت، آخرت کی یاد تازہ ہو جائے گی. یہ نہ کیا اللہ سے دوری ہوتی رہے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جتنا جتنا دل کالا
جتنا جتنا دل تنگ اور بند ہوتا جائے دنیا اتنی ہی وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے. یہ بھی ممکن ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے استدراج. اللہ کی طرف سے گناہوں کے لیے ڈھیل دے دی گئی ہے. اعملوا ما شئتم، کرو جو کرتے ہو. انی بما تعملون بصیر، میں دیکھ رہا ہوں جو تم کرتے ہو. شاید کوئی سمجھے سارے گناہ کر کے کہ قیامت کے دن بھی ان کا رب ان سے راضی ہی رہے گا. آفٹر آل دنیا میں اتنے گناہ کرتے تھے تو پکڑا ہی نہیں اللہ نے. بچوں کی شادیاں بھی اچھی جگہ ہو گئیں، خوب مال اور دولت بھی آ گئی، خوب مزے بھی ہو گئے، خوب سیر سپاٹے بھی کر لیے، خوب نافرمانیاں بھی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو کوئی نہ کوئی بات اللہ کو اچھی لگتی ہوگی نا میری، تو اللہ بخشے گا. اس غلط فہمی میں رہے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. جو ایسے دل لے کر آئیں گے، ایسے سیاہ، ایسے زنگ آلود، ایسے گناہ گاریاں لے کر آئیں گے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. اس لیے کہ ان کے دل کیسے تھے؟ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ زنگ آ گیا ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. کوئی کالا دل لے کر پیدا نہیں ہوتا، خود ہم اپنے دل کالے کرتے ہیں. اللہ نے تو صاف شفاف چمکتا ہوا ہم کو دل، چمکتی ہوئی فطرت دی. کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہم سب صاف ستھری کلین سلیٹ لے کر آئے، اپنی کمائیوں سے کالا کر دیا، اور جب نہ صاف کیا اور اللہ کے سامنے اس گندے حال کھڑے ہو گئے تو اللہ سے تو پھر وہ حجاب میں رکھے جائیں گے. اللہ نہیں دیکھے گا ان کو. تو آپ یہ سوچیں کہ قیامت کا دن ہو اور کچھ لوگ ہوں، نیک لوگ، الی ربیہا ناظرہ والے، جو ہم نے سورہ قیامہ میں پڑھا تھا. کچھ ہیں جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ محروم، یہ شقی، یہ بدبخت، یہ بدقسمت لوگ جو کہ الربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے. یہ محرومی، یہ تکلیف کچھ کم عذاب نہ ہوگی کہ اللہ کو دیکھ نہیں، اللہ سامنے موجود ہے. کس طرح سامنے ہوگا یہ تو اللہ خود بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ دن ہے کہ جب آج انسان کی آنکھیں اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو گئی ہیں، یہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ سے ان کو دور کر دیا جائے گا. یہ سزا ہے اللہ کو دنیا میں جھٹلانے کی. ذہنی، نفسیاتی، جسمانی، ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی تکلیف میں مبتلا کیے جائیں گے. کلا کی تکرار ہے، کلا، ہرگز نہیں. تو کس چیز کو ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ دراصل ان کی خوش فہمیوں، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنی خوش فہمیاں نکال دو، امانی سے جنت نہ ملے گی، خیالات کی پیروی فائدہ نہ دے گی. سب سے خطرناک چیز جس کو کہ فالو کیا جائے، گمان ہے. سورہ نجم میں پڑھا ہے ہم نے، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک گمان حق کے سامنے کچھ کام نہ آئیں گے. قیامت، آخرت، اللہ کے بارے میں اپنے دماغ میں ایک خود ساختہ امیج بنا لیا ہے. حق المبین جو بتایا جا رہا ہے اس سے منہ پھیرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایک اور جو دھوکہ شیطان دیتا ہے اس کو بھی ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان کہتا ہے دیکھو، تم جب قرآن سنتی ہو، اپنے گناہوں کا سوچتی ہو تو رونا کتنا آتا ہے نا، تم کتنا روتی ہو نا، تمہیں کتنا افسوس ہوتا ہے نا، بس یہ کافی ہے. عمل ٹھیک نہیں ہو رہا تمہارا تو کوئی بات نہیں، تم رو تو رہی ہو نا کم از کم، تو بس یہ رونا تم کو بخشوا دے گا. یہ ایک اور غلط فہمی ہے. اگر خالی رونے سے جنت ملتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تعملون، کہ تم کو جنت ملی ہے عمل کے بدلے. فرماتے اللہ تعالیٰ بما تبکون، تمہارے رونے کی وجہ سے جنت ملی ہے. روتے رہنا بیٹھ کے اور افسوس کرتے رہنا، گھٹتے رہنا دل کے اندر، اور عمل نہ بدلنا اپنا، اور سوچنا اسی کی وجہ سے میں بخشی جاؤں گی، یہ ایک اور دھوکہ ہے.
ایک اور غلط فہمی ہے. تو یاد رکھیں یہ شیطان بہت شاطر دشمن ہے. جذباتی لوگوں پر یہ جذبات کے راستے آتا ہے، عقل پرستوں پر یہ عقل کے راستے آتا ہے، علم والوں کے پاس یہ علم کے راستے آتے ہیں. اس کے اتنے بھیس ہیں، اتنے ڈسگائز ہیں کہ بس اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمائے کہ وہ اللہ سے قیامت کے دن پردے میں رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو کہ تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے نہیں تھے، یقین نہ آتا تھا تمہیں کہ تم بھی کبھی جہنم کا عذاب چکھ سکتے ہو. تو یہ وہی چیز آ گئی ہے، چکھو اب. تم اسی کو جھٹلاتے تھے. اب اس کے مقابلے میں کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. جس طرح سجین کا ذکر ہوا تھا اور اس کے ساتھ ناقابل بیان ہولناکی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، وما ادراک ما سجین کہہ کر، اسی طرح علیون کا ذکر اس کی عظمت اور شان کے اظہار کے طور پہ ہوا کہ تم اس عالی شان بلند مقام کا کیا اندازہ لگا سکتے ہو. کیا ہے علیون؟ مادہ عین لام واو ہے. اعلیٰ ہم کہتے ہیں بلند چیز، بلند مقام. اب یہ ایگزیکٹلی کیا جگہ ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے. اس وقت اس کے بارے میں ہم کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے. تو یہ عین لام واو مادے سے بنا ہے، الوف کی جمع ہے علیون. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجین ساتوں زمین کے نیچے کوئی طبقہ ہے، واللہ عالم کیسا ہے. اور علیین ساتوں آسمان میں عرش کے نیچے ہے. علیین ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے کوئی مقام ہے. لیکن دونوں چیزوں سے سجین ہو یا علیین ہو، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتاب مرقوم، یعنی کہ کوئی اعمال نامے کا ذکر ہے، کچھ لکھے جانے کا ذکر ہے. تو سجین وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جس میں گناہ گاروں کے گناہ لکھے جاتے ہوں، اور علیین وہ کتاب ہو سکتی ہے جس میں کہ نیکوکاروں کے اعمال جمع ہوتے ہوں، مومنوں کے اعمال جمع ہوتے ہوں. فرمایا اس کے بارے میں یشہدہ المقربون، اس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، وہ حاضر رہتے ہیں وہاں پر. مقرب بزرگ باعزت فرشتے ان اعمال کو دیکھتے ہیں. کس طرح؟ بالکل دیکھیں دنیا میں جیسے بچے سکور دیکھتے ہیں نا، کس بیٹسمین کا کتنا سکور ہو گیا، کس نے کتنے رنز بنا لیے، اس طرح فرشتے دیکھتے رہتے ہیں کس کا سکور نیکیوں کا کتنا ہو گیا. یشہدہ المقربون، مقرب اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سمجھے چارٹ کرتے رہتے ہیں کہ کون اب کہاں پہنچ گیا، کون کتنے بلند درجے پر پہنچ گیا، کون ریس میں آگے نکل گیا، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں. فاستبقوا الخیرات میں کون جیت رہا ہے. سورہ مومن میں ان فرشتوں کی دعا آئی ہے، آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو علیین میں ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور دعا کریں کہ ہم ان میں شامل ہوں، کہ ہمارے اعمال نامے وہاں جمع ہو رہے ہوں. اب وہاں فرشتے آ کر دیکھتے ہوں گے، اپنا نام لے کر آئیں ذہن میں کہ اچھا آج ان کا یہ عمل تھا، کیا پتہ بہت اعلیٰ عمل کیا، بہت آگے نکل گئے. یا اگر دیکھا کہ اچھا اب زیادہ کچھ اچھے اعمال ان کے سکور نہیں ہو رہے، ڈھیلے پڑ رہے ہیں، سست پڑ رہے ہیں، تو فرشتے پر اللہ سے خوب دعائیں مانگتے ہوں گے کہ اللہ ان کو بخش دے،
اللہ ان کو اور نیکی کی توفیق دے، یہ آگے بڑھیں، توبہ کر لیں اگر گناہ کر لیا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں اپنے آپ کو، یہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال نامے علیین میں جمع کرا دیے، ان کے تو اب مزے ہی مزے ہوں گے قیامت کے دن۔ اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کر سکو گے۔ نضرۃ النعیم، چہروں پر تر و تازگی ہوگی۔ دنیا میں بھی جو بے فکرے ہوتے ہیں، عیش میں آرام میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑی فریشنس ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت اچھا کھاتے ہیں، بہت اچھا سوتے ہیں، بہترین نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ تو دنیا جو کہ اتنی عارضی، فانی اور اتنی حقیر، اتنی ادنا ہے، اس کی نعمتوں سے لوگوں کے چہروں پر اتنی رونق آتی ہے، تو جو جنت کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوگا اس کے چہرے پر کیا فریشنس ہوگی، نعمتوں میں گھرے بیٹھے ہوں گے۔ اور وہ کیا نعمتیں، وہ انسان کا ذہن سمجھ نہیں سکتا۔ تذکرہ قرآن میں کیا جاتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ذہن پر عکس بنتا رہے، لیکن ایکچول اصل میں وہ کیا ہوں گی وہ تصور میں آ نہیں سکتی، اس لیے کہ انسان کا ذہن تصور وہی قائم کرتا ہے جو چیزیں اس نے دیکھی ہوتی ہیں، جو دیکھا نہیں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ یسقون من رحیق مختوم، ان کو نفیس ترین شراب پلائی جائے گی، مہر بند، سر بند شراب ہوگی۔ ختامہ مسک، اس پر مشک کی مہر ہوگی۔ تو یہاں پر ایک خاص ڈرنک کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ پلائے جائیں گے، سیلف سروس نہیں ہوگی، یسقون پلائے جائیں گے، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ سرو کیے جائیں گے۔ کون سا ڈرنک؟ رحیق مختوم۔ رحیق صاف شفاف خالص شراب کو کہا جاتا ہے، مختوم ہوگی، ختم سے لفظ بنا ہے، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، خاتم النبیین پڑھا ہے ہم نے، مختوم وہ چیز جس پر مہر لگا دی گئی ہو، مہر بند، پیکٹ ہوگی، بالکل فریش کھولی جائے گی اس وقت لا کر۔ لگتا ہے کوئی خاص شراب ہے جو چشموں میں نہیں بہے گی، وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا، عینی یشربو بہل مقربون، ایک اور ہم نے پڑھا تھا معاملہ کہ ایک سلسبیل ہوگا، پھر زنجبیل ہوگا، تو وہ چشمے اپنی جگہ، یہ کچھ اور ہی طرح کی جنت ہے، یہ کوئی اور ہی مقام ہے۔ یہاں چشمے نہیں بہہ رہے، یہاں تو بہت اسپیشل قسم کے ڈرنکس لائے جا رہے ہیں باٹلز کے اندر۔ ختامہ مسک، جو کارک ہوگا وہ بھی خوشبو کا ہوگا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ خوشبو سے مہک جائیں گے، دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ کھولتے ہی بدبو کا ایک جھونکا ہے، بلکہ کھولتے ہی مشک کی خوشبو ماحول کو مہکا دے گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا بند باٹلز ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، باٹلز کو کیسے بند کرتے ہیں؟ یا تو وہ اس پر کوئی ایسا ایلومینیم کا سا ڈھکنا لگاتے ہیں، یا وہ کارک لگاتے ہیں اس کے اوپر، اسی طرح بند کیا جاتا ہے ان کو۔ اور وہ ایلومینیم کا ڈھکنا جو اسکواش وغیرہ کی باٹلز پر آتا ہے، اس کو کھولنا ایک کام ہے، عام طور پہ پورا ہی گھوم جاتا ہے، پھر چھری لے کے ہم ذبح کرتے ہیں اس کو کہ کھلے کسی طرح سیل اس کی، ایک مشکل۔ جو کارک ہوتے ہیں وہ کارک نکالنا ایک مشکل کام، بعض دفعہ کارک بجائے باہر آنے کے اندر چلا جاتا ہے باٹل میں، اور بے بسی سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ تیر رہا ہے بوتل کے اوپر، انگلی ڈال کے بھی نہیں نکال سکتے۔ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، جنت میں کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئے گی، کھولیں گے تو ہاتھوں میں خوشبو آ جائے گی، آرام سے وہ خوشبو کی مہر کھل جائے گی، کوئی کوفت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور شراب پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو ٹھنڈک اور خوشبو لیے ہوئے ہوگی۔ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے دراصل کمپیٹ کرنے کا میدان،
اس کی کوشش کرو. یہ ہے پرائز، یہ ہے ٹرافی جس کی طرف اللہ تم کو بلاتا ہے. ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی، دل نہیں للچاتے، دل نہیں چاہتا اب بھی نیکیاں کرنے کا، جہاد کرنے کا دل نہیں چاہتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمائے یہ ہے جس کے لیے چاہیں کہ انسان کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے. ہم دنیا میں کیا پرائز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا گین کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے انعامات، دنیا کے پرائزز، دنیا کے آنرز، دنیا کے میڈلز اس چیز کے سامنے، اس جنت کے آگے، جس کے بارے میں فرمائے کہ ایک کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. کہ تمہیں اتنی سی جگہ بھی مل جائے، اتنا چھوٹا سا کونا مل جائے جنت میں، بڑے خوش قسمت ہوگے. تو آرزو کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی آرزو کریں، اپنے دل میں جنت کی آرزو بہت کیا کریں، بہت سے پلانز بنایا کریں جنت کا، جنت کو قریب سمجھیں. بس الفاظ کی حد تک بے جان الفاظ مت سمجھیں جنت کے ڈسکرپشن کو. یہ ایک لیونگ ریالٹی ہے جنت، جیتی جاگتی حقیقت ہے. اس کا وجود ایسا ہی ہے جیسا میرا اور آپ کا وجود. ہم تو اس دنیا سے ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ جنت تو ختم ہونے والی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. تو کیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ارج کیا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو اس کے لیے بس چاہیے کہ تمنا کریں، آرزو کریں. آرزو کرنے والے اپنی قیمت خود لگاؤ. کیوں ادنا ادنا حقیر گھٹیا چیزوں پر اپنے آپ کو تم بیچتے ہو، ان کی خاطر اپنا سودا کرتے ہو؟ تم اتنے اعلیٰ ہو، تم جنت سے کم تر سودا کرنے پر راضی مت ہو. جنت سے کم اپنی قیمت مت لگاؤ. دنیا کے ہاتھوں مت بیچو اپنے آپ کو، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچو، جنت کا سودا کرو. ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کے چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتا ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے. حدیث میں آتا ہے، مضمون یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے جنتی وہ ایسے نظر آئیں گے کمتر درجے کے جنتیوں کو، جیسے کہ تم دنیا میں بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہو. تو دل نہیں چاہتا آپ کا کہ ہم بھی ایسا تارا ہوں، اتنی اعلیٰ درجے کی جنت ہو؟ تو جنت میں بھی پھر ہم کمپرومائز کیوں کریں؟ ہم اس قدر قناعت کیوں کریں کہ چلو جیسی کیسی معمولی درجے کی بس مل جائے؟ نہیں، اس میں بھی جنت الفردوس کا سوچیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو، تاکہ تمہارا عمل اس حساب سے آگے بڑھے، تم بھی بیر منیمم پر راضی نہ ہو، تم بھی خوبصورت عمل کرنا چاہو، بڑھ بڑھ کر نیکیاں، نفلوں پہ نفلیں پڑھنا چاہو، نفلی عبادت بھی کرو اور فرضوں کو بھی سجاؤ. تو ذرا سی قیمت بہرحال دنیا میں تو ادا کرنی ہوگی، لیکن انعام بہت اعلیٰ ہے. پھر ذکر کیا گیا اس مشروب کا، رحیق مختوم کا. کیا ہوگا؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم مادہ اس کا سین نون میم ہے. سنما کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا. اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کو بھی سنام کہتے ہیں. تو وہ جو رحیق المختوم ہے اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی. سنام جھاگ کو بھی کہا جاتا ہے. فروتھنگ ہوگا، جیسے آپ ایک نارمل کافی پیتی ہیں، پھر ایک آپ پیتی ہیں کیپیچینو. تو کیپیچینو کیا ہے؟ اس پہ جھاگ ہوتا ہے نا اوپر، بڑا اچھا لگتا ہے. یا جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس کے اوپر وہ جھاگ آتا ہے نا، کچھ لوگ جلدی جلدی وہ جھاگ پی لیتے ہیں. اللہ جانے جھاگ پی کیسے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو وہ جھاگ بہت اچھا لگتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ہوگی تسنیم جس کی وجہ سے اس ڈرنک کے اندر ایفرویسنس پیدا ہو جائے گا، ببلز پیدا ہو جائیں گے. ایک مطلب یہ لیا گیا مزاجہ من تسنیم، کہ اس میں ایفرویسنس آ جائے گا، اس میں ببلز پیدا ہو جائیں گے، اس کے اوپر جھاگ ہوگا. یا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ تسنیم کوئی چشمہ ہے جو کہ بلندی سے بہتا ہوا آ رہا ہوگا. تو تھوڑی سی تسنیم کی ملونی کر دی جائے گی، ملا دیا جائے گا اس کو رحیق المختوم کے ساتھ. کیا نعمتیں ہیں نا، ہم تو نام ہی سنتے ہیں. اللہ ہمیں ان سے پالا ڈالے، اللہ کرے کہ ہم استعمال کریں تو پھر ہم ڈسکس کریں کہ یاد ہے ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، یہ وہی ڈرنک ہے.
تو کوشش کریں اس کا مزہ محسوس کرنے کی کہ یہ ہے جنت. جو تمنا، جو آرزو دنیا میں پوری نہیں ہوتی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں جنت میں مل جائے گی. ایسی قناعت آتی ہے، سارا دنیا کا بازار آپ کی نظروں میں حقیر ہو جائے گا. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں لالچ نہیں آئے گی کہ ہے میرے پاس نہیں. کوئی احساس محرومی پیدا نہ ہوگا کبھی بھی، کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہوگا، کوئی اریٹیشن، کوئی غصہ نہیں آئے گا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو جنت میں مل جائے گی. بچوں کے سامنے بھی کثرت سے ذکر کیا کریں جنت کا، تاکہ جنت کو وہ قریب اور ریئل سمجھیں. فرمائے عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. تو کیا نعمتیں ہیں، بس اللہ نے بنائی ہیں، وہی جانتا ہے. ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جو کچھ بنایا ہے تو ہمارے نصیب میں بھی اس کو رکھ دے. لیکن بہرحال اس کی قیمت ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے طنز اور مزاح کا نشانہ بننا ہوگا، اور یہ قیمت ہے جو لوگوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے. کہتے ہیں ہاں ہمیں تو تسنیم بھی چاہیے اور رحیق مختوم بھی چاہیے اور سلسبیل بھی اور زنجبیل بھی، لیکن پیسے نہیں دینے. ایک ادنا گھٹیا آپ 7 اپ کی بوتل خریدتی ہیں، پتہ بھی نہیں کہ جنون ہے کہ جنون نہیں ہے، کہ کرنگی میں انہوں نے خود بھر لی ہے. 10 طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں نا، اس کے تو پیسے دیں گے. لیکن جنت کے ڈرنکس مفت. ایک پیسہ نہیں دینا جنت حاصل کرنے کے لیے. قیمت کہتے ہیں بہت زیادہ ہے. شاید سمجھتے ہیں جنت سیل پر آئے گی تو خرید لیں گے. سیل نہیں لگے گی. 50% آف، 75% آف پہ کبھی بھی نہیں آئے گی جنت. ایک قیمت ہے جنت کی، جو خریدنا چاہے گا اس کو یہ منیمم پیمنٹ تو کرنا ہی ہے. اور یاد رکھیں اس میں لازمی چیز لوگوں کی نظروں سے گرنا اور اپنا مذاق اڑوانا. اس کے بغیر جنت کا سودا کرنے کی کوشش یہ ایک وہم و گمان اور خیال ہے. تو بتایا گیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ تو ہمیشہ ہی ہوا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. اور آج جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس میں ہو نہیں سکتا کہ آپ شریعت پر عمل کریں، آپ اللہ کو بڑا کریں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پر عمل کریں اور آپ کا مذاق نہ اڑے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. اگر مذاق نہیں اڑا ہے آپ کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی عمل نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. بہت ڈھیلا عمل ہو رہا ہے، بہت کمپرومائز ہو کے عمل ہو رہا ہے، بہت ہی ڈرا ہوا اور سہما ہوا، بہت اپولوجیٹک، بڑا شرمندہ آپ کا عمل ہے کہ لوگ مذاق نہیں اڑا رہے. اگر ٹھکا ہوا عمل ہے مذاق اڑے گا. جتنا عمل ٹھکا ہوا ہوگا آپ کا، جتنا شریعت کے مطابق ہوگا، اتنا مذاق زیادہ اڑے گا. اور جو بالکل شرمندہ اور ڈرا سہما عمل کرے گا، اس کا ہلکا پھلکا مذاق شاید اڑ جائے تھوڑا بہت. تو یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جن کا مذاق اڑتا ہے. بدقسمت ہوتے ہیں جن کا نہیں اڑتا. میں سچ کہہ رہی ہوں آپ سے. اس معاشرے میں ہاں پورا معاشرہ صالح ہو جائے، خلافت راشدہ جیسا معاشرہ بن جائے یا مدینے جیسا معاشرہ بن جائے، وہ اور بات ہے. لیکن یہ بگڑا ہوا معاشرہ، یہ گناہوں کو پسند کرنے والا معاشرہ، اسے مذاق نہیں اڑ رہا، کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کوئی ملاوٹ ہو چکی ہے. تو جو مجرم ہوتے ہیں، لفظ دیکھیں اللہ نے کیا خوبصورت استعمال کیا ہے. آثم بھی تو اللہ فرما سکتا تھا، گناہ گار، لیکن نہیں. اجرمو، جرم کرنے والے. تو ہر گناہ گار اللہ کا مجرم ہے. کرمنل ہونا تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، سنر ہونے پہ بڑی ہنسی آتی ہے. تو یہ سنرز، یہ گناہ گار، یہ شرابی، یہ جواری، یہ زانی، یہ ہیں اللہ کے مجرم. دنیا میں چاہے ایلیٹ کہا جائے ان کو، کوئی سوشل سٹیٹس آسمان سے باتیں کرتا ہو، کتنے بھی دیکھنے میں حسین اور جمیل اور خوبصورت اور ویل ڈریسڈ کیوں نہ ہوں، گھر کتنے بھی بڑے بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ نے ان کو ایئر مارک کر دیا ہے. یہ ہیں کرمنلز، یہ جائیں گے ضرور جہنم کے اندر. اور ان لوگوں کا رویہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لاسٹ فیدر ان در کیپ، وہ کیا ہوتا ہے؟ خود تو کرتے ہی کرتے ہیں جرم. من الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، یضحکون، یہ ان کو بہت ہی فنی لگتے ہیں، بہت ہی ہنستے ہیں ان کے اوپر.
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے ہیں.